बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस में कल रात अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद अब बड़ी अहम ख़बरें सामने आ रही हैं। आर्मी चीफ ने इलेक्शन के मामले पर शहबाज शरीफ को क्या मशवरा दिया है, इस हवाले से अब एक बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है। जबकि शहबाज शरीफ को इक़्तिदार छोड़कर फौरी इक़्तिदार इमरान खान के हवाले करने का कहा गया है। ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, एक बहुत बड़ा कट्टा खुल चुका है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या होने वाली है, ये सारी की सारी चीज़ें हम एक एक करके एनालाइज करेंगे। आप ये अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त इमरान खान ने किस तरह इन सारे के सारे माफियाज को गले से पकड़ा हुआ है, इनको गर्दन से दबोचा हुआ है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। कल रात इमरान खान ने पावर शो किया। इमरान खान ने हल्का सा सिर्फ एक ट्रेलर दिया। मैं इसे ट्रेलर भी नहीं कहूँगा, टीज़र कहूँगा। मैं इसे टीज़र इसलिए कहूँगा क्योंकि ये एक कॉल थी और ये कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं थी। सिर्फ एक इजहार तशक्कुर के तौर पर जो है मनाना था और इमरान खान ने फिजिकली नहीं आना था। सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर तकरीर नशर हो रही थी, लेकिन उसके अंदर भी एक रेफरेंडम हो गया और चीफ जस्टिस के पीछे इस कौम ने खड़े होकर एक मैसेज दिया है पीडीएम की हुकूमत को और ताकतवरों को कि अगर इधर उधर जाने की कोशिश की, अगर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिश की, जिसके हवाले से मेरे पास कुछ अपडेट्स भी हैं कि ये पार्लियामेंट में क्या कार्रवाई डालने लगे हैं और किस तरह पूरे निज़ाम को एक मरतबा फिर हाईजैक करने वाले हैं, इस हवाले से भी तफसीलात रखूंगा कि आज के दिन क्या होगा। नाज़रीन इकराम, कल रात लिबर्टी चौक हो, फैसलाबाद हो, दादू, कराची, सक्कर, गुजरांवाला, दीगर मुल्क के अजला हों, हर जगह बहुत बड़ी तादाद में अवाम इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए निकली। ये सिर्फ एक इजहार तशक्कुर की कॉल थी। यकीन करें, ये सिर्फ ट्रेलर था। इलेक्शन रोका या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई साजिश हुई तो इमरान खान जो फिल्म रिलीज करेगा वो बॉक्स ऑफिस के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड मनासिर थे जिस तरह से लोग इजहार तशक्कुर के लिए इमरान खान के साथ निकले। अब जरा आ जाते हैं मेन खबरों पर। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि ये जो काबीना ने फैसला किया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना, यानी बनाना रिपब्लिक है ना, तो अब इसकी तौसीक ये पार्लियामान से कराने लगे हैं और इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला कर लिया है कि हम फंड्स मांगेंगे। उन्हें पता है कि गवर्नमेंट ने फंड्स नहीं देने। अगर इन्हें पता ना होता तो फिर ये इधर उधर की हरकतें करते। इन्हें पता है कि ये सारा प्रेशर लेने के लिए तैयार बैठे हैं। अब इस सारे मामले को मुतनाज़िया कैसे बनाया जाएगा कि अगर ये फंड्स नहीं देते तो फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात नहीं माने, इस पर ये फारिग हो जाएंगे। अब शहबाज शरीफ इससे डर भी रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ नाअहली नहीं बल्कि सज़ा भी हो सकती है और सज़ा फिर 5 मिनट सिर्फ नहीं, 5 मिनट से लेकर 5 महीने 5 साल तक हो सकती है। तो इससे भी इनको डर लग रहा है। अब ये पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाने जा रहे हैं। वो कैसे? अब ये पार्लियामेंट में करारदाद पेश करेंगे कि हमने फंड्स नहीं देने। अदालत जब कहेगी, बुलाएगी 11 तारीख को, जब इलेक्शन कमीशन कहेगा कि इनकी जानिब से कोई फंड्स नहीं आया, तो अदालत इन्हें बुलाएगी। ये कहेंगे कि आपका हुक्म था लेकिन पार्लियामान तो बहुत ऊपर है, पार्लियामान ने तो हमें हुक्म दिया है, आप पार्लियामान को तो फारिग नहीं कर सकते। तो ये एक बारीक नुक्ता है जिसे ये एक्सप्लॉइट करने जा रहे हैं और वजीरे दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से बयान भी दिया है। उनका कहना है कि इलेक्शन के लिए पैसे देने पर पार्लियामेंट का फैसला हुकूमत पर बाइंडिंग होगा, यानी हुकूमत के लिए ज़रूरत होगा कि वो पार्लियामेंट की बात माने। उनका कहना था कि लाहौर के किसी वकील से पूछ लें 2 बेटों का किस्सा क्या है, 4 जजेस का फैसला है, क्या वो 4 जजेस कमतर जजेस थे, क्या ये 9 से 7 और फिर 5 और फिर 3 का बेंच नहीं बना। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन फैसला करने में आज़ाद है लेकिन ये फैसला हुकूमत पर बाइंडिंग नहीं है। इलेक्शन कमीशन को पैसे देने से मुतालिक जब तक पार्लियामेंट फैसला नहीं करती, ये बात अभी कबल वक्त होगी, यानी ये पार्लियामेंट के कंधे पर अब बंदूक रखेंगे। पार्लियामेंट कोई फैसला करती है तो वो हुकूमत पर बाइंडिंग होगा। करारदाद पूरी पार्लियामेंट का हुक्म होगा। वजीर दाखिला का कहना था कि अगर ये बेंच पूरी पार्लियामेंट को घर भेजना चाहता है
تو یہ بھی ایک بار ہو جانا چاہیے. 4 ججز پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ دعوے سے کہتا ہوں اس الیکشن میں عمران خان کو کچھ نہیں ملے گا, ہمیں الیکشن میں خطرہ نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ایک دن ہو. تو یہ اس طرح کی بونگیاں مار رہے ہیں. اب ایک جانب یہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک اہم ترین ملاقات ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں, اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی گئے. اب یہاں پر سابق ڈی جی آئی ایس آئی ایس اے دورانی نے ایک مضمون انگریزی میں لکھا ہے اور عنوان ہے کوئی امید بر نہیں آتی, کوئی صورت نظر نہیں آتی اس وقت ملک کے حالات کی. اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ حالات خراب ہیں, قوم تقسیم ہے, سیاستدان تقسیم ہے, عدلیہ تقسیم ہے, فوج نیوٹریلٹی اور اے پولیٹیکل ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, کوئی اس دعوے پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا اس سسٹم کے تحت تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اب رک کر سوچنا ہوگا کہ نظام کے اندر کیا تبدیلی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کے آگے پیچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ گھر جائیں. اور لب لباب اس مضمون کا شہباز شریف کے لیے یہ تھا کہ اقتدار خان کے حوالے کریں اور آپ گھر جائیں, چاہے الیکشن کے ذریعے چاہے ویسے ہی. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اگر اکتوبر تک رک بھی جاتی ہے, الیکشن کا ویٹ کرتی ہے, تو اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا گورنمنٹ کی پرفارمنس کی وجہ سے. لیکن انہیں لگتا ہے کہ اکتوبر میں چیف جسٹس عمر تا بندیال نہیں ہوں گے, قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے اور شاید معاملات خراب ہو جائیں, اس سے بھی یہ آگے لے کر الیکشن کو جائیں اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی آئین کے مطابق ریلیف نہ ہو. اب بات جو ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہے, عمران خان نے جیتنا ہی جیتنا ہے, یہ ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کہہ رہے ہیں, اور غیر یقینی صورتحال ختم اسی طریقے سے ہوگی کہ انتخابات کرائیں. اگر یہ واضح ہے, اگرچہ یہ واضح ہے کہ عمران خان پاور میں دوبارہ آ جائیں گے, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہاں پر ناظرین کرام ایک طرف تو اس طرح کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, وہیں دوسری جانب جو اہم ملاقات تھی اس کی ٹائمنگ بڑی اہم تھی, اور ظاہری بات ہے کہ اس سب کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو کور کرنے والے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی عمومی رائے پریزنٹ کرنا شروع کر دی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیریٹیو آیا ہے, اس میں کامران یوسف نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت کا رد عمل تو سامنے آ چکا ہے الیکشن کے معاملے پر. کیا ہے, چیف آف آرمی سٹاف کیا سوچ رہے ہیں, آرمی کیا سوچ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس پر کیا سوچ رہی ہے. ایک چیز بڑی واضح ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ تو کہہ سکتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں, لیکن 75 سال کا ایک کردار ہے سیاست کے اندر اور ملکی معاملات کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بٹن جو ہے وہ آن آف کرنے والا سوئچ ہے کہ آپ ایک وقت میں نیوٹرل ہو گئے تو دوسرے وقت میں آپ مداخلت کرنے والے ہو گئے. یہ وقت لے گا, اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں, کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کا بھی ایک کردار ہے, یہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں. اب یہ ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ پی ڈی ایم تو چاہتی ہے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہ ہوں, لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ الیکشنز ہوں. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے, خان صاحب کے ساتھ معاملات ایک دور میں یہ 1 پیج ہوتا تھا, پھر یہ 1 پیج پھٹا, اور پھر جس طرح کے حالات ہوئے وہ میس بھی ہم نے دیکھا باجوہ ٹینیور کے اندر آخری سال میں جو کچھ ہوا. پھر اب عمران خان نے جو باجوہ صاحب کو ایکسپوز کیا اس سے بہت سی چیزیں واضح ہوئی ہیں. پھر بیچ میں بہت سے سپوائلرز بھی ہیں جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان حالات خراب کرنا چاہتے ہیں. لگاتار صحافی ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں. اب یہاں پر ایمرجنسی اور مارشل لا کی باتیں پہلے ہی ہو رہی ہیں. اب جو کامران یوسف ایک سینئر صحافی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ دعوے انہوں نے کیے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ ماضی کی طرح نہیں ہے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ پتہ چل جاتی تھی, آئی ایس پی آر میں بیٹھے لوگ میڈیا سے رابطے میں رہتے تھے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ویزیبلٹی اور میڈیا انٹریکشن تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت کم ہے, یعنی وہ بہت کم باتیں کر رہے ہیں. تو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا چل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. لیکن کامران یوسف نے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے باتیں کی ہیں اور انہیں سینس یہ ملی ہے کہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ملک کے لیے کہ اب ملک مزید افورڈ نہیں کر سکتا کہ الیکشن سے بھاگا جائے. اور چیف آف آرمی سٹاف یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہونے دیا جائیں. پریشر کوکر بن رہا ہے اور یہ انہیں لگتا ہے کہ یہ پریشر کوکر پھٹ گیا
تو ملک کا بہت زیادہ اللہ نہ کرے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب یہ پرسیپشن بلڈ اپ کر دی گئی ہے کہ الیکشنز ہوں۔ ناظرین اکرام، اب یہ ایک دعویٰ ہے، میں نے آغاز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک دعویٰ سامنے آیا، اور ظاہری بات ہے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اور میں اوپینین فارم کرنے سے پہلے کہوں گا کہ ویٹ اینڈ واچ، ٹائم بتائے گا کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں، تاریخ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اچھے کی امید رکھنی چاہیے، لیکن یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔